قد بدلت سیئاتکم الحسنات، تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے. کہ ادنا درجے کا انسان، ادنا درجے کا وہ انسان جو جنت میں جائے گا، ادنا درجہ کیسا ہوگا کہ دنیا سے رائی کی ذرے کے برابر ایمان کو لے کر جائے گا. کم لبثتم فی الارض عدد السنین، اللہ پوچھیں گے کہ میرے بندو بتاؤ دنیا میں کتنی زندگی گزار کر آئے. اور ایک اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی صرف دھوکے کی جگہ. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی تو کہا اے حنظلہ یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے. دونوں پریشان ہو گئے، فکر مند ہو گئے. کہا دونوں چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں. یہ صحابہ کو اپنے ایمان کی فکر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، فضائل صدقات میں لکھا ہے سب سے پہلی بدعت جو آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد پیدا ہوئی وہ کرنے کا کیا مقصد ہے کہ تمہارے پاس یہ فضول وقت ہے، تم فارغ انسان. اس طرح میرے بھائیوں یہ مجلسیں جو ہیں ان کے خاتمے پر اللہ کی طرف سے انعامات کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے اختتام پر اللہ کی طرف سے نوازشوں کے فیصلے ہوتے ہیں. اور اختتام جب تشکیل والے تشکیل کے لیے تقاضے پیش کرتے ہیں اور ان تقاضوں کا مطالبہ ہم سے ہوتا ہے، اس ٹائم چلے جانے کی مثال ایسی ہے جیسے ابھی مثال دی. حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجلس کے آخر میں اعلان ہوتا ہے اے بیٹھنے والوں، بات سننے والوں، تم کھڑے ہو جاؤ. اس حال میں کھڑے ہو جاؤ کہ تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں، اگر میرے لاکھ گناہ ہیں تو میرے لیے لاکھ گناہوں کا فیصلہ ہوگا. اس کے کروڑوں گناہ ہیں، اس کے کروڑوں گناہوں کا فیصلہ ہوگا کہ تمہارے گناہوں کو صرف معاف نہیں کیا گیا بلکہ تمہارے گناہوں کے بقدر تمہیں اجر و ثواب دے دیا گیا. قد بدلت سیئاتکم الحسنات، تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے. ہم اور آپ میں سے کون ایسا شخص جو اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے میں گناہ گار نہیں ہوں؟ کوئی نہیں. ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم. اس لیے ہم سب نیت کریں. ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ مجلس ہفتے کے بعد تو ایسی ہے کہ یہاں پر اپنے دنیا آخرت کے ہم معاملے اور مسئلے حل کروانے کے لیے آئیں. ایک رات اللہ کے لیے لے کر آئیں. اس رات اپنے دنیا اور آخرت کے مسئلے حل کروائیں اللہ سے، دینی بھی دنیاوی بھی. آخری درجہ یہ ہے کہ آپ ایسے ہم کوشش کر لیں کہ ہمیں دیکھے نہیں، کہ ہمارا یہ واپسی کرنا کسی کے لیے اس کام سے پیچھے ہٹنے کا ذریعہ نہ بنے. ہم چھپ کے واپسی کریں اور ندامت اور افسوس کر واپسی کریں. چیز ہے کہ بیان کے آخر میں جب بات چلی ہو اور بات پیش کی جا رہی ہو، حل رکھا جائے تو ہم چھوڑ کے چلے جائیں. اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ سب بھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، اللہ نے انسانوں کی ایک فطرت رکھی ہے. وہ فطرت کیا ہے کہ دنیا کا ہر انسان چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، راحت، چین، سکون، عزت اور کامیابی کا متلاشی ہے. ہر انسان چاہتا ہے اس کو دنیا اور آخرت میں، ہر انسان چاہتا ہے اس کو دنیا کے اندر راحت، چین، سکون، عزت اور کامیابی ملے. کوئی بھی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس سے آپ پوچھیں، چاہے کوڑا چننے والا، اس کے بھی پیچھے سوچ فکر، اس کے دماغ کے اندر جو اس کی یادداشت کے اندر جتنی بات آتی ہوگی میری ہوگی تو میری ضرور ہوگی. اور بڑے بڑے کارخانے کوٹوں بڑے بڑے نقشوں ہمارے ان سب سے ہی پوچھیں، ان سب کی غرض تجارتوں سے، ملازمتوں سے، تنخواہوں سے، کام کاروبار سے سب کا مقصود یہی ہوگا کہ راحت، چین، سکون، عزت اور کامیابی ملے. ان میں سے یا تو سب کے خواہش مند ہوں گے یا کسی ایک دو کی باتوں کی، ایک دو کی جواب دہ ہوں گے کہ ہمیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہمیں خوشیاں مل جائیں، ہمیں راحت مل جائے. اس طرح میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کی پاک ذات ہمارے اور آپ کے خالق، ہمارے اور آپ کے مالک اور ہمارے اور آپ کے رازق. اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ رب العزت بھی اپنی اس مخلوق سے یہی چاہتے ہیں کہ میرے یہ بندے دنیا میں راحت، چین، سکون، عزت اور کامیابی والی زندگی گزارنے والے بن جائیں. اس کائنات کو بنانے والے ایک اللہ ہے، اس کائنات کے نظام کو چلانے والے اللہ ہے، اور اللہ سے بہتر اس بات کو کوئی نہیں جانتا کہ انسانوں کی حقیقی کامیابی کیا ہے. کامیابی کو عربی میں لفظ فلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے.
جیسے مؤذن کہتے ہیں نماز اذان کے اندر اور اقامت کے اندر بھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف اور آؤ کامیابی کی طرف۔ علماء نے لکھا ہے کہ لفظ فلاح، کامیابی، اس کا کامل ظہور دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، صرف اللہ ایک جھلک دکھائیں گے، سامنے تھوڑا بہت اس کا عشر اشیر نظر آئے گا، اصل فلاح کا ظہور جو ہوگا وہ آخرت میں ہوگا، جس کی تعبیر حدیثوں میں اس طرح ملتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جنتی لوگ جنت کے نظارے دیکھ لیں گے، زیارت کر کے آ جائیں گے، جنت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اپنے متقی پرہیزگار بندوں کے لیے ایسی جنت کو تیار کر رکھا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، جس کو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کبھی کسی دل و دماغ میں اس کا وہم اور گمان گزرا ہے۔ آج کل چھوٹے چھوٹے سی یہ مرلوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں اور قتل و غارت ہو کر خاندانوں تک نسلوں تک لڑائی جھگڑے پہنچ جاتے ہیں چند ایک زمین کے ٹکڑوں پر، کنال تو دور کی بات، پھر کرتے کرتے اور بڑھتے جاؤ تو معاملہ اور سنگین ہو جاتا ہے، بھائی بھائیوں کے دشمن بن جاتے ہیں، باپ بیٹوں کے دشمن بن جاتے ہیں، بیٹے باپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ زمین ایسی چیز ہے، اس لیے اللہ پاک نے سمجھانے کے لیے زمین کی مثال دی ہے کہ ادنا درجے کا انسان، ادنا درجے کا وہ انسان جو جنت میں جائے گا، ادنا درجہ کیسا ہوگا کہ دنیا سے رائی کے ذرے کے برابر ایمان کو لے کر جائے گا۔ ذرہ اس کو کہتے ہیں جس کی مزید تقسیم نہ ہو سکتی ہو، اس کو مزید چھوٹا نہ کیا جا سکتا ہو، یہ آخری درجے کا ذرے کی تفصیل ہے کہ اس سے زیادہ وہ چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، اتنا باریک، جس کو دیکھنے کے بعد خاص آلے ہوتے ہیں، ہر آلے میں نظر بھی نہیں آتا۔ بعض مفسرین نے تفسیر فرمائی ہے کہ جیسے یہ جو روشن دان یا کسی سوراخ سے روشنی آ رہی ہو، اس روشنی کے اندر اڑتے ہوئے چند ذرات نظر آتے ہیں، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں، جو اس کے بقدر بھی دنیا سے ایمان کو لے کر جائے گا، اللہ پاک اس کو رقبے کے اعتبار سے اس زمین دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ سب سے آخری درجے کا جنت ہی ہوگا، سب سے آخری درجے کا جنت، یہ صرف زمین کا رقبہ ملے گا، اور پھر باغات، نہریں، ہر جنتی کی جنت کے اندر 4 قسم کی نہریں ہوں گی، اس کو ذکر اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ سر شہد، شراب، دودھ اور صاف شفاف پانی کی نہریں ہوں گی۔ جنت الفردوس والے کی جنت سے یہ نہریں چلیں گی، وہاں سے شروع ہوں گی، باقی نیچے والے سارے درجوں کی جنت والوں کو یہ جو ہے سپلائی ہوں گی، وہاں سے گزر کر جائیں گی، کبھی ختم ہونے والے نہیں ہوں گی۔ اور جنت کے اندر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی سر درد، کوئی آنکھ درد، کوئی کمر درد، کوئی پٹھوں کا درد، کوئی ایڑیوں کا درد، کوئی شوگر، بلڈ پریشر، کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ اعلان ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کی صحت ہے، اب بیماری تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ہے، بڑھاپا کبھی تمہارے قریب نہیں آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، کبھی تم تکلیف، پریشانی اور نعمتوں کا چھین جانا تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ جنتی جب جنت میں داخل ہوگا، اس کو اتنا خوبصورت نور نظر آئے گا جس نور کے سامنے یہ جھک کر سجدے میں گر جائے گا۔ ایک حدیث سے مفہوم ہوتا ہے، اس نور سے آواز آئے گی کہ سجدے کرنے والے تو کھڑا ہو، سجدے سر کو اٹھا، میں تیرا رب نہیں ہوں بلکہ میں تو وہ ادنا حور ہوں جس کو اللہ نے تیرے استقبال کی جنت مقرر فرمایا ہے۔ یہ حور یہ دنیا کے اندر عورت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اور ایسی ایسی حوریں ہوں گی اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے، اس انسان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایسی ایسی اللہ نے عورتیں تیار کر رکھی جن کو حور کہا جاتا ہے۔ اگر وہ آسمان دنیا سے، یہ دنیا کا جو آسمان ہے، اس سے اپنے انگلی کا پورا نیچے کر دیں، جسم کا ایک حصہ دکھا دیں، آسمان کی جو سورج کی جو روشنی ہے یہ ساری بے نور ہو جائے، اس کے سامنے سب بے نور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ ایک جگ اور گلاس اور ایک کین، کنٹینر نہیں بلکہ بڑے بڑے اگر سمندروں میں اپنا تھوک کو پھینک دیں، ان کی تھوک کی اتنی مٹھاس ہے کہ بڑے بڑے سمندر، سارے کے سارے بڑے سمندر یہ مٹھاس سے بھر جائیں گے۔ ایسی ایسی نعمتیں ہیں جنت کے اندر، اور بہت کچھ ہے
بیان انسان کرنا چاہے تو تب بھی نہیں کر سکتا. جو کچھ ہوگا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو کچھ تم جنت میں چاہو گے تمہیں فوراً مل جائے گا, آنن فانن ملے گا. اللہ کی ذات ایک صفت ہے کن فیکون, جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اللہ جنتی کو, ہر جنتی کو اللہ اپنی یہ صفت دیں گے, جو جنتی چاہے گا فوراً ہو جائے گا, فوراً ہو جائے گا. آپ علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ ایک آدمی جنت کے اندر ہوگا, مفہوم ہے, وہ چاہے گا کہ میری کھیتی ہو, وہ چاہے گا میری کھیتی ہو, فوراً جیسے اس کے دل میں خیال آئے گا کہ فوراً اس کے سامنے تاحت دینے کا کھیتی کھڑی ہو جائے گی, اور فوراً اس کے سامنے کٹ کر اس کا پھل تیار ہو جائے گا. صحابہ بیٹھے تھے, ایک صحابی نے ذرائع مزاح مہاجر نے کہا, اے اللہ کے نبی وہ تو ہمارے انصاری بھائی ہوگی, کہ انصاری کھیتی باڑی کرنے والے تھے. آپ علیہ السلام یہ بات سن کر مسکرا اٹھے کہ آنن فانن ہے, وہاں جو کچھ چاہو گے سب کچھ ملے گا. تو یہ جنت کے یہ منظر جب جنتی لوگ دیکھ کر آئیں گے تو پھر جنتی کو بھی بلایا جائے گا, جہنمی کو بھی بلایا جائے گا. جہنم کے عذابات اور جہنم کی جو ہر قسم کی جو اللہ کی طرف سے غصے کی اور اللہ کی ناراضگی کی جو ظہور ہوگا وہ جہنم کے اندر ہوگا. یہ دنیا صرف اس کی ایک جھلک ہے, یہ زلزلے, یہ دھس جانا اور صرف باقی حالات, پریشانیاں, مصیبتیں, یہ تو ذرہ برابر بھی نہیں ہے. اصل تو جہنم کے اندر اللہ کے غصے کا اظہار ہوگا. حدیث میں آتا ہے ادنا درجے کا جہنم کا جو عذاب ہوگا, ادنا درجے کا, وہ ایک ایسے جوتے ہوں گے جو آگ سے بنے ہوئے ہوں گے. اس جہنمی کو جب پہنائے جائیں گے, اس جہنم کی اس آگ کی تپش کی وجہ سے اس جہنمی کا سر کھولنے لگے گا, جیسا کہ پانی کھولنے لگتا ہے, کھولنے لگتا ہے. اور طرح طرح کی اس کے اندر ایسی ایک جہنم کے اندر ایک وادی ہے جو الحزن, جس سے جہنم دن میں خود تو کئی سو دفعہ پناہ مانگتی ہے, کئی سو دفعہ پناہ مانگتی ہے. ایسے بچھو ہیں, خچر اتنے بڑے بڑے بچھو, اور ایسے اتنے بڑے بڑے سانپ ہیں کہ 3 دن مسافت طے کی جائے اس سانپ کی لمبائی ختم نہ ہو. شعلے دار اور لوہے کے ناخنوں والے ان کے جو پنجے ہوں گے سانپ ہیں. عجیب قسم کے جو حالات ہیں. جہنمیوں کو بھوک پیاس ہر ایک کو, جنت والوں کو بھی لگے گی اور ادھر بھی لگے گی, کھانے پینے کی ضرورت وہاں پر بھی ہوگی, یہاں پر بھی ہوگی. جب کھانا پینا مانگیں گے تو ان کو زقوم کے کانٹے کھلائے جائیں گے, وہ کانٹے ان کے گلوں میں پھنس جائیں گے, اٹک جائیں گے. پیاس کی ایسی شدت ہوگی, اللہ سے پانی مانگیں گے, ان کو جہنمیوں کو کھولتا ہوا خون اور پیپ پلائی جائے گی. کتابوں میں تو اللہ فرماتے ہیں پیاس کی اتنی شدت ہوگی کہ وہ اس کو منہ کے قریب کریں گے, وہ کھولتا ہوا خون اور پیپ اتنی گرم ہوگی کہ جب منہ کے قریب کریں گے اس کی گرمائش کی وجہ سے, اس کی بھاپ سے سارے کا سارا چہرہ جھلس کر اس میں گر جائے گا. اور جب وہ اس کو منہ میں ڈالیں گے, وہ ڈھیلیں گے, تو یہاں تک لکھا ہے کہ جہاں جہاں رگوں سے وہ جائے گا وہ ساری اندر کی آنتڑیاں اور نالیاں بڑے پیشاب کے راستے سے باہر آ جائیں گی. لیکن اللہ جہنم والوں کو کبھی ختم نہیں کریں گے, دوبارہ ان کو جسم دیا جائے گا, دوبارہ حساب کتاب یہ عذاب چلتا رہے گا, حتیٰ کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, کوئی اختتام نہیں ہے. ہمیشہ کی جہنم ہے یا پھر ہمیشہ کی جنت ہے. تو جنمی اور جنت والوں کو جب یہ نظارے دے کر دوبارہ بلایا جائے گا تو حدیث میں آتا ہے اللہ پاک ان کو جمع کر کے فرمائیں گے موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے. مفہوم ہے, موت کو لایا جائے گا مینڈے کی شکل میں, اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. ذبح کرنے کے بعد یہ اعلان ہوگا کہ اب موت کبھی نہیں آئے گی, جنت والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو اور جہنم والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو. حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے یہ اعلان سن کر اگر موت ہوتی, جنت والے خوشی کی وجہ سے مر جاتے, جہنم والے غم فکر افسوس کی وجہ سے مر جاتے, لیکن اللہ موت کو ختم فرما دیں گے. یہ خوشی سے مر جانا یہ فلاح کو ظاہر کرتا ہے. یہ دنیا کے اندر کیا خوشی ہے میرے بھائی. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اے اللہ دنیا کی تو کوئی زندگی نہیں ہے, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ الفاظ ملتے ہیں. پہلا اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ ہم اور آپ جو زندگی گزارے دنیا کے اندر, یہ علماء نے لکھا ہے 2.5 منٹ کی زندگی بنتی ہے کم و بیش. مثال دے کر سمجھاتے ہیں, اور قرآن میں خود اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ زندگی کی مثال کم لبثتم فی الارض عدد السنین. اللہ پوچھیں گے میرے بندوں بتاؤ دنیا میں کتنی زندگی گزار کر آئے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. اے اللہ ایک دن یا اس سے بھی کم. یہ جواب دینے والے کہیں گے ایک دن یا اس سے بھی کم. جب آخرت کی ہولناکیاں آخرت کے منظر سامنے کھلیں گے تو 60-70 زندگی کو
ایک یا دن سے تعبیر کریں گے، حالانکہ معاملہ اس سے بھی کم تر ہے میرے بھائی۔ آج اس 1 یا 1.5 2 منٹ 2-2.5 منٹ کی زندگی کو بنانے کے لیے ہم اور آپ اپنے گریبان میں ذرا سر کو ڈالیں، ہم اور آپ کتنے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، کتنی کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ صبح کو نکلتے ہیں، شام کو گھروں کو لوٹ کر آتے ہیں، صبح کو ملکوں میں نکلتے ہیں، مہینوں اور سالوں بعد واپس اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ کر آتے ہیں کہ میرے یہ کھانا پینا، بھوک پیاس، کپڑا مکان، چھوٹی موٹی میرے بھی بچوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ میرے بھائی، جس طرح دنیا کی ضرورتیں ہیں اسی طرح آخرت کی بھی ضرورتیں ہیں، اس طرح ہمیشہ کی رہنے والی زندگی کی بھی ضرورتیں ہیں۔ وہاں پر اس آخرت کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں آپ کو دنیا میں بھیجا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کی تیاری کی جگہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کے نظام کو چلایا ہے تاکہ وہ دیکھے گا کون تم میں سے اچھے اعمال لے کر آتا ہے، کون اچھے اعمال کرے گا۔ کیوں؟ اس اعمال پر آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، یہ مٹی سے مٹی ہونے والا ہے۔ اس کے عمل سے یہ مٹی جو ہے یا تو جنت کی حقدار بنے گی یا تو جہنم کی سزاوار بنے گی۔ اس بات کو سمجھانے بتانے کے لیے اللہ پاک بعض لوگوں کا انتخاب فرمایا کرتے تھے جن کو انبیاء اور رسول کہا جاتا تھا۔ انبیاء اور رسول آ کر دنیا کے اندر سب سے پہلے اور بنیادی اس بات کی محنت کرتے تھے کہ دنیا کا دھوکہ اپنی امت کے دلوں پر کھولا جائے، دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ آپ علیہ السلام پر جو کلام اترا اس کے اندر یہی آتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ دھیان سے سن لو، کان کھول کے یہ بات سن لو، دنیا کی زندگی صرف کھیل کود تماشے کی جگہ ہے، مال اور اولاد کو بڑھانے کی جگہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا یہ صرف دھوکے کی جگہ ہے، صرف دھوکے کی جگہ ہے، لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالنا۔ اور دنیا کی زندگی میرے بھائیوں آزمائش کی جگہ ہے، یہ کھیل کود تماشے کی جگہ نہیں ہے۔ کھیلنے کودنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر نہیں آئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے کی مثال سے انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ذرا انسان اس بات کو سوچے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن دیکھا جاتا ہے جو قید خانے سے ہو کر آتے ہیں ان سے جب حالات پوچھے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں اپنے حالات۔ ہم اس طرح اتنی چھوٹی سی کوٹری میں بند تھے، نہ ٹانگیں سیدھی کر سکتے تھے۔ بعض جیل کے اندر چلو کمرے میں رکھا جاتا ہے، کھانا پینا اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، جو دیا جاتا ہے زندہ رہنے کے لیے اس کو کھایا جاتا ہے، جو دیا جاتا ہے اس کو پہنا جاتا ہے صدر کو چھپانے کے لیے، جو کچھ پوچھا جاتا ہے بتانا پڑتا ہے، جو کچھ کہنے کو کہا جاتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے، بیٹھنے کو کہا جائے بیٹھ جانا پڑتا ہے، باہر نکلو باہر بلایا جا رہا ہے جانا پڑتا ہے، وہاں اپنی مرضی نہیں چلتی، میرے آرام کا وقت ہے بعد میں ملاقات ہوگی، میں تھکا ہوں میں تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، میں ٹھنڈا پانی پینا چاہتا ہوں، گرم روٹی لے آؤ گرم روٹی کھانا چاہتا ہوں، وہاں پر خواہشیں پوری نہیں ہوگی، بس جو ملے گا جیسا ملے گا اس سے گزارا کرنا پڑے گا۔ یہی مثال آپ علیہ السلام نے دی ہے کہ دنیا کی زندگی یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مومن اصل نجات تب پاتا جب اس کی روح پرواز کرتی ہے، جب اس دنیا سے روح پرواز کرتی ہے پھر مومن کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ ہمیشہ کے مزے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا آتا ہے، احد کے میدان، احد کے موقع پر جب تیر لگا اور شہادت کا قریب آیا تو کیا فرمایا، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو مارنے والے نے کہا کہ میں نے جب مارا میں نے خود دیکھا کہ ان کی جان جا رہی، یہ کیسی کامیابی۔ بعد میں اللہ نے ان مارنے والے کو صحابی بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا، وہ کہنے لگے وہ جنت کی کامیابی تھی جس کو اللہ پاک ان کو نوازا تھا۔ میرے بھائیو، اس دنیا کے دھوکے کو سب سے پہلے دل میں بٹھانے کی محنت ہے۔ اللہ کرے ہمارے آپ کے دلوں پر اس دنیا کا دھوکہ کھل جائے۔ یہ دنیا صرف آزمائش کی جگہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے اس دنیا کے اندر کچھ خوف دے کر، وَالْجُوعِ بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جان و مال و پھلوں کی کمی دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔
آزمائش کی جگہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ. یہ بلا آزمائش. اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ سب سے زیادہ آزمائش میں ہوگا. حدیث میں محمد علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش اور امتحان میں رکھنے جانے والے لوگ انبیاء ہوا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس وقت اس پر آزمائش اور امتحانات ہوتے ہیں. انبیاء کی زندگی اگر مطالعہ کیا جائے تو انبیاء کی زندگی میں کوئی دنیا کی ایسی فتوحات نہیں الا ماشاء اللہ ایک سلمان علیہ السلام کا جو مشہور واقعہ اور ان کی جو دعا ہے اللہ نے ان کو دیا, لیکن وہ دنیا نہیں شمار ہوگی, وہ ان کا دین شمار ہوگا. ان کے پاس بادشاہ کے ہوتے ہوئے اللہ کا حکم نہیں ٹوٹا. جس چیز سے اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ چھوٹ جائے وہ چیز دنیا سے ہٹ کر دین سے ہٹ کر دنیا اختیار کر جاتی ہے, وہ دنیا بن جاتی ہے. یہ دنیا آسمان اور زمین کا نام نہیں ہے, دنیا اللہ کی نافرمانی کا نام ہے. دنیا اللہ کی نافرمانی کا نام ہے. جس مال کے اندر اللہ کا حکم نکل جائے یہ مال دنیا ہے, جس مال کے اندر اللہ کا حکم آ جائے یہ مال دین ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالداروں میں سے لیکن دنیا دار نہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالداروں میں سے, بڑے امیر صحابہ میں سے, لیکن دنیا دار کوئی ان کو نہیں کہہ سکتا. وہ دین دار ہے کیونکہ مال کے اندر اللہ کے حکم نہیں چھوٹے, ان کی دنیا کے ہر شعبے کے اندر اللہ حکم نہیں چھوٹے. اس لیے صحابہ سارے دین دار ہیں, کوئی صحابی دنیا دار نہیں. جس دنیا کے حکم میں جس چیزوں سے اللہ کے حکم چھوٹ جائیں گے, اللہ کے حکم نکل جائیں گے, وہ چیز دنیا کی شکل اختیار کر جائے گی, دنیا کا حکم اختیار کرے گی. اور دنیا خسارے میں ہے, دنیا والے بھی خسارے میں ہیں. اللہ کے حکم چھوٹنا یہ دنیا اور آخرت کی بربادی ہے, اللہ کے حکم کا پورا ہو جانا یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اللہ نے حقیقی راہ چین سکون عزت اور کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی. جو شخص چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں, مجھے عزت مل جائے, مجھے راہ چین سکون مل جائے, دین سے ہٹ کر اس کو کبھی یہ چیزیں نہیں ملیں گی. وہ تھک جائے گا, اس کی جوانی ضائع ہو جائے گی, اس کی عمر ختم ہو جائے گی, اس کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی. یہ قرآن میں اللہ کے فیصلے ہیں. دیکھو میرے بھائیو, سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے. جو آدمی جس چیز کو بناتا ہے بنانے والے سے زیادہ بہتر اس کو نہیں جانتا. اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے, اللہ پاک ہمارے اصل کو جانتے ہیں. انسان کی اصل راہ چین سکون عزت کامیابی کس چیز کے اندر ہے؟ اللہ نے دین کے اندر کامیابی رکھی ہے. دین سے ہٹ کر ناکامی ہی ناکامی ہے. جن کی زندگیوں میں دین تھا وہ کبھی ناکام نہیں ہوئے, اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں تھا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے. اللہ کے حکم کو وقت کے نبی کے طریقے پر پورا کرنا اس کا نام دین ہے. نمرود کے پاس ابراہیم علیہ السلام دین کو لے کر آئے. نمرود نے دین سے اعراض کیا, اللہ کے حکم اور نبی کی اطاعت سے اعراض کیا. نمرود کو کوئی بھی قیامت تک ایمان والا کامیاب نہیں کہہ سکتا. فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام دین کو لے کر آئے, اللہ کے حکم اور اپنی شریعت کو لے کر آئے, اپنی اطاعت والی زندگی کو لے کر آئے, اور اسی بات کی دعوت دی, مان لو کامیاب ہو جاؤ گے, دین کو قبول کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن فرعون نے اس بات کو نہیں مانا. موسیٰ علیہ السلام کوئی ایمان والا ناکام نہیں کہہ سکتا, اور فرعون کو کوئی ایمان والا کامیاب نہیں کہہ سکتا. اللہ نے ناکام کر کے دکھایا. اس طرح 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ ہے. جو نبی شریعت لے کر آئے, جو نبی طریقت لے کر آئے, جو نبی دین لے کر آئے, ماننے والوں کو اللہ نے کامیاب کر کے دکھایا, اور نہ ماننے والوں کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ناکام کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مبارک ذات اسی بات کو لے کر آئے, اسی محنت کو لے کر آئے. قل یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا بھر کے انسانوں, لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کو مان لو اور اللہ کی مان لو, اللہ تمہیں کامیاب کر دیں گے. یہ اللہ کے وعدے. اللہ دنیا میں بھی راہ چین سکون دیں گے, کامیابی دیں گے, غلبہ دیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم. اللہ کے وعدے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ کر لیا تم میں سے ایمان والوں سے جو ایمان لائیں گے, اللہ کو مانیں گے,
اللہ کی مانیں گے اور نیک عمل کریں گے، آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزاریں گے، اللہ کیا کریں گے؟ اللہ پاک ان کو زمین کی خلافت دیں گے. یہ زمین اور آسمان میں فیصلے اور حکومتیں ان کی چلیں گی، بات ان کی چلے گی، غلبہ ان کا رہے گا. لیکن وہ ایمان اور عمل جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ ایمان و عمل. رابط کے ایک عالم ہے وہاں کے مقیم اور بزرگوں میں سے، وہ جب فرما رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کی تفسیر میں فرما رہے تھے، گویا اللہ پاک قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ اے پاکستان کے ایمان والوں، ایمان لاؤ جیسا ایمان لائے تھے مکہ مدینہ والے. جو ہمارے اور آپ کے پاس ایمان عمل ہے اس وقت، اس ایمان عمل پر مطمئن نہیں ہونا، مایوس بھی نہیں ہونا. جو ہے اللہ کا فضل ہے، لیکن جس ایمان اور اعمال کا مطالبہ اللہ کی ذات سے ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے. اور صحابہ ہمیشہ اس کی کوشش میں رہے ہیں. صحابہ اپنے ایمان اور اعمال پر مطمئن نہیں رہے، یہ پکی بات ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سب کو معلوم ہے. آپ علیہ السلام کی مجلس میں اٹھ کے گھر گئے، گھر میں تھوڑا بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہو گئے، ہنسی مذاق شروع ہو گیا. تھوڑی دیر بعد اپنے اوپر نظر ڈالی اور کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. اور یہ بات کہتے کہتے گھر سے باہر نکلے. چہرے پر اس کا اثر تھا. سامنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے اور یہ الفاظ سنے نافق حنظلہ، اور پوچھا اے حنظلہ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تم تو پکے صحابی ہو. کیونکہ صحابہ بھی منافقین کو جانتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے بولتے نہیں تھے. تو کہا کہ اے ابو بکر معاملہ یوں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، قبر آخرت جنت جہنم کے تذکرے سنتے ہیں، تو گویا یوں لگتا ہے جیسے جنت ہمارے سامنے ہے، جہنم ہمارے سامنے ہے. دنیا میں رہنے کو دل نہیں چاہتا، آخرت کی طرف جانے کو دل چاہتا ہے. اور یہ کیفیات بیان کی. اور ابھی میں گھر میں آیا، بیوی بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر رہا اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میری وہ کیفیت چلی گئی. تو کیفیت کا آنا جانا، بدل جانا، یہ تو نفاق کی علامت ہے. ظاہر میں کچھ اور ہو، باطن میں کچھ اور ہو، ایک جگہ پر کچھ اور ہو، دوسری جگہ پر کچھ اور ہو، یہ تو نفاق کی علامت ہے. تو لگتا ہے حنظلہ تو منافق ہو چکا ہے. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی تو کہا اے حنظلہ یہ معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہے. دونوں پریشان ہو گئے، فکر مند ہو گئے. کہا دونوں چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں. یہ صحابہ کو اپنے ایمان کی فکر ہے. آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ سنایا کہ اللہ کے نبی یہ معاملہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بات اس طرح ہے، جو کیفیت تمہاری میرے مجلس میں ہوتی ہے، میرے پاس ہوتی ہے، اگر یہی ایمان کی کیفیت تمہارے باہر بھی ہو، میری مجلس کے علاوہ بھی ہو، تو فرشتے تم سے راستوں میں مسافہ کریں. لیکن یہ ایمان کی کیفیت بڑھتی رہتی ہے، کم ہوتی رہتی ہے، یہ آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے. لیکن شیخ الحدیث صاحب نے فائدے میں لکھا ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان حضرات کو اپنے ایمان کی کتنی فکر تھی. میرے بھائی دوستو، جو ایمان ہمارے آپ کے پاس ہے، اس ایمان پر مطمئن نہیں ہونا بلکہ فکر مند رہنا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں 80 کم و بیش 80 سے زائد صحابہ سے ملا ہوں. بہت بڑے اجل تابعین میں سے جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے. فرماتے کم و بیش 80 صحابہ سے ملا ہوں. ہر ایک صحابی کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر تھا کہ خدا نہ خواستہ کہ انہیں منافق تو نہیں ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت ادھوری ہو چکی ہے، حالانکہ چند سال گزرے. تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، ایمان اور عمل بنانے کی محنت ہے. جتنا ایمان عمل مضبوط ہوگا اتنے اللہ کے وعدے اللہ پاک دنیا میں بھی اس کا ظہور فرمائیں گے اور آخرت میں فرمائیں گے. یہ دنیا کی زندگی، یہ راحت، چین، سکون، یہ ایمان والوں کے لیے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کریں گے، وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ اعمال صالحہ جو اللہ کو مطلوب ہے، اس درجے کو پہنچیں گے اور محنت کر کے کو بنانے کی کوشش کریں گے. پھر اللہ کیا کریں گے؟ اللہ دنیا میں پاکیزہ زندگی کو عطا فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. جھگڑوں فتنے فساد والی زندگی سے اللہ کی حفاظت فرمائیں گے.
پاکیزہ زندگی کی مثال کیا ہے؟ صحابہ کی زندگی میں ملتی ہے۔ ایک صحابی کھانے پہ بیٹھے تو گھر میں پتہ لگا کھانے کو کیا ہے، تو بتایا گیا کہ سری ہے۔ جب یہ سوچا کہ ہمارے گھر میں آج سری بنے گی تو 7 پڑوسی کا خیال آیا اور یہ کہا کہ لگتا ہے ہمارا پڑوسی ہم سے زیادہ محتاج ہے، پتہ نہیں آپ سے گھر میں کھانے پینے کچھ پکا ہوگا یا نہیں ہوگا، پڑوسی گھر میں بھجوا دو۔ یہ پاکیزہ زندگی، پیٹ بھر کر کھانا، یہ کوئی پاکیزہ زندگی کی نشانی اور علامت نہیں ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا مل جانا یہ کامیابی کی اور عزت کی علامت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، فضائل صدقات میں لکھا ہے، سب سے پہلی بدعت جو آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد پیدا ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانے کی ہوئی۔ اور فرماتی جب بھی میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتی ہوں اور جب میں زیادہ کھاتی ہوں تو میرا رونے کو دل چاہتا ہے بے اختیار کہ آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما کے کبھی 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھائے۔ تو پیٹ بھر کے کھانا کوئی یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ فقر و فاقہ والی زندگی یہ کامیابی کا معیار ہے، یہ پاکیزہ زندگی کی نشانی ہے۔ فقر و فاقہ کا گھر میں آ جانا تابعین کے قصوں میں ملتا ہے، دعائیں کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ وہ مہمان جو اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے گھروں میں آتا جاتا رہتا تھا وہ آج ہمارے گھر میں بھی آ چکا ہے۔ یہ فقر و فاقہ، پاکیزہ زندگی ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ ملے گی۔ وہ سری جو ہے بھجوا دی پڑوس کے گھر میں، جب وہاں پہنچی وہاں پر حالات بھی ایسے ہی تھے۔ ایثار، قربانی، تقوی، طہارت، اللہ کا ذات کا یقین، توکل، ایمان اور اعمال کی اعلیٰ معیار پر کرتے کرتے کتابوں میں لکھا ہے کہ 8 گھروں سے وہ سری گھوم کر جس گھر سے نکلی تھی اس گھر میں دوبارہ پہنچ آئی۔ جان جا رہی ہے، پانی نہیں پی رہے، یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ کچہریاں بھری پڑی ہیں اپنے مقدمے لڑنے کے لیے، اپنی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، یہ کوئی پاکیزہ زندگی کی علامت اور نشانی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اللہ پاک دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اس ایمان اور اعمال کو سیکھنے کی ایک محنت ہے، اس کا میدان یہ تبلیغ کا میدان ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، اب جو باتیں ہوئی ہیں ان باتوں کو سننے سے یقیناً لا محالہ ایک کیفیت اور ایک جذبہ اور ایک احساس دل میں پیدا ہوا ہے۔ یہی ایمان کی معیار ہے، اسی کو ایمان کا معیار کہتے ہیں۔ معیار سے مراد کیا کہ ایمان بڑھنے کا معیار اور ایمان بنانے کی جگہ یہی محفلیں ہیں، یہی مجلسیں ہیں، اور جہاں کی بھی اللہ کے رسول کی بات ہو، قبر آخرت کی بات ہو، وہاں سے ایمان کا معیار بڑھنا شروع ہوگا، ایمان کی ترقی شروع ہوگی۔ یہ دنیا کی محفلیں یہ ایمان کو گھٹانے کی محفلیں ہیں۔ جہاں دنیا کے تذکرے ہوں گے وہاں ایمان کمزور ہوگا، جہاں دین کے تذکرے ہوں گے وہاں ایمان بڑھے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت اور جہنم کے تذکرے اتنے سنے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اس کا اتنا یقین بیٹھ چکا ہے، اگر جنت ہمارے سامنے اپنی ساری رعنائیوں کے ساتھ آ جائے، جہنم ہمارے سامنے ساری اپنی ہولناکیوں کے ساتھ آ جائے، ہمارے ایمان میں ذرا برابر کمی بیشی نہیں آئے گی۔ اتنے اپنے ایمان پر محنت کی ہے میرے بھائیو۔ یہ تذکرے اور یہ مذاکرے یہ ضروری ہیں، یہ ذمہ داری ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں بڑھے گا۔ آپ کسی سے 5 منٹ 10 منٹ اللہ کے رسول کی بات کر کے دیکھیں، اس کے بعد اپنے اندر کو جھانکیں، آپ کے اندر کی کیفیت بدلی ہوئی ہوگی۔ یہ پکی بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان قبر آخرت جنت جہنم اور اللہ کے رسول کی بات کرے اس کا ایمان نہ بڑھے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ ایمان کو بڑھاتے بڑھاتے اور ایمان کی حفاظت کرتے کرتے ہمیں اس معیار پر پہنچنا ہے جو معیار اللہ کو مطلوب ہے۔ پھر ایمان کا کیا معیار حاصل ہوتا ہے؟ صحابہ کے قصوں میں لکھا ہے، دنیا کے اعتبار سے صحابہ ایسے بھولے بالے تھے، ایک جگہ گزر رہے تھے تو سنا تھا گندم کھانے سے جسم موٹا ہو جاتا ہے، تو اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، ایک علاقے سے گزرے، وہاں کے علاقے والوں نے کھانے کو گندم پیش کی۔ حیات الصحابہ میں واقعہ لکھا ہے، صحابی رسول گندم کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے جسم کو دیکھ رہے ہیں، کہیں میں موٹا تو نہیں ہو گیا۔ ایک جگہ گزرے، ایک پتھرنما چیز نظر آئی، اس کو اٹھایا، ہلکی اس کو ہلایا، اندر سے ہلنے کی آواز آئی، اس کو توڑا۔ یہ بھی قصہ حیات الصحابہ میں لکھا ہے۔ توڑنے کے بعد دیکھا دس کا کودا نکلا اور کھایا، کھانے کے بعد کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ نے پتھر میں بھی رزق کو رکھا ہے، حالانکہ وہ اخروٹ تھا۔
دنیا کے اعتبار سے ایسے تھے، لیکن ایمان اور اعمال کی محنت کی وجہ سے ایسے معیار کو پہنچے تھے اللہ کی غیبی مدد اور نصرت کو اترتا ہوا دیکھتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، اپنے جماعت والوں سے کہا جب میں تکبیر کہوں گا پہلی دفعہ حملہ نہیں کرنا، دوسری دفعہ پھر بھی حملہ نہیں کرنا، تیسری دفعہ کہوں گا پھر بھی حملہ نہیں کرنا، جب اس کے بعد میں تکبیر کہوں پھر حملہ کر دینا، مجھے اللہ کی مدد اترتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ یہ ایمان کا معیار ہے اور یہ ایمان کی محنت ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے حیات الصحابہ کے اندر، رانا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس جماعت کے ذمہ دار تھے۔ صحابہ کی جماعت گزر رہی تھی، ایک بہت بڑا دریا آیا، اب دریا کو پار کرنا مشکل ہے، گھوڑے ہیں پاس اور اپنی جانیں ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری جماعت کا معائنہ کیا اور کہا کہ ایک صورت ہے ہم اس دریا کو پار کر سکتے ہیں۔ پوچھا گا کیا؟ کہا کہ ہم میں سے کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ پھر مجمع پر نظر ڈالی اور نظر ڈال کے فرمایا الحمدللہ ہمارے اس مجمع میں کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا اپنی سواریوں کو سمندر میں ڈال دو۔ اور لکھا ہے کہ وہ سواریاں سمندر پر گئی اور اللہ نے ان کو سمندر عبور کروایا۔ تو صحابہ ایمان کی محنت کرتے کرتے اس معیار کو پہنچے تھے میرے بھائی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ مومن دل کے نور سے دیکھتا ہے، وہ ایمان کے نور سے فیصلوں کو جانچ پڑتال کرتا ہے۔ اس کی ظاہری نظر صرف آنکھیں دکھانے کے لیے ہے، اصل تو مومن کی دل کی نگاہ ہے۔ یہ مومن کی نگاہ تقدیریں بدلنے والی ہے اور زندگیاں بدلنے والی ہے۔ تو میرے بھائی اپنے ایمان عمل کی فکر کرنا، یہ تبلیغ ایک ماحول ہے جہاں پر ایمان عمل کی فکر دلائی جاتی ہے۔ انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد جب اس ماحول میں ٹھہرتا ہے، رہتا ہے کچھ عرصہ، 3 دن کے بعد اس کا ماحول بدل جاتا ہے، اس کی کیفیات بدل جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک تشکیل ایک بزرگ کے سفید دلی وہ کہنے لگے میں پہلے فرض نماز، خود فرما رہے تھے پہلے فرض نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن میرا ایک سے روزہ لگا، اس سے روزے کے بعد سے میری تہجد کی نماز آج تک قضا نہیں ہوئی۔ اس 3 دن ماحول کے اندر وہ کیا باتیں ہوئی کہ وہ ایمان اس درجے کو پہنچ گیا کہ فرض نماز دور کی بات نفل چھوڑنے کو دل آمادہ نہیں ہونا، اللہ کی نافرمانی کی طرف دیکھنے کو دل آمادہ نہیں ہونا۔ ایک جوان کا قصہ ایک عالم نے سنایا، کہنے لگے باہر کے ملک کے اندر علاج کے سلسلے میں ہسپتال میں رہے، 3 دن علاج کرنے کے بعد 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد اس کے پاس نرس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، غیر مسلم تھی۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ تم غیر مسلم اور میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان بناؤ، مجھے مسلمان کر دو۔ اس نے کہا ایسی کیا بات ہے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس اسپتال میں ہوتی ہوں، دن میں ہزاروں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کسی کی نگاہ کو میں نے اس طرح محفوظ نہیں پایا جیسا تمہاری نگاہ ہے، تمہاری نگاہ میں نے دیکھا ایک دفعہ بھی میرے اوپر نہیں پڑی۔ یہ ایمان کا معیار ہے۔ اس ماحول کے اندر پھر انسانوں کی آنکھوں کے اندر حیا آ جاتی ہے، دل میں تقویٰ آ جاتا ہے، دل اور دماغ اللہ کی حلال اور اللہ کی جائز چیزوں میں سوچنے لگ جاتے ہیں، حرام کاموں سے بچ جاتے ہیں، زندگیاں بدلتی ہیں۔ گلوکار، اداکار، فنکار، زانی، شرابی، کبابی، کیسے کیسے لوگ تبلیغ میں نکلے اور اللہ کے ولی بن رہے ہیں اور اللہ ان کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں لا رہے ہیں، اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے علاقے، اپنی بستی، اپنے گھر والوں اور خاندانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ محنت، اس محنت کو سیکھنا، اس محنت میں لگنا، اس محنت میں انسان لگتا ہے اس کو اپنی نمازوں کی فکر لگ جاتی ہے، میری نماز کا کیا حال ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا، میری نماز کیسی ہے۔ اس مرکز کی بات ہے، چند سالوں پہلے ہمارا یہاں کسی تقاضے سے اس وقت مرکز سے جماعتیں بنتی تھی شب جمعہ کے موقع پر، تو یہاں پر جماعت بنی ہماری، واپس ہم گزارش سنانے کے لیے مرکز میں آئے تو ایسے وقت میں پہنچے یہاں پر 2.5 گھنٹے کی تعلیم ہو رہی تھی، 10 ساڑھے 10 بجے کا وقت تھا۔ تو تعلیم کروانے کے لیے جہاں پر جو مجمع ہوتا ہے اکثر وہ ہفتے والے ہوتے ہیں، مساجد والے ہوتے ہیں، اس میں نئے ساتھی بھی ہوتے ہیں، پرانے ساتھی بھی ہوتے ہیں، مسجد سے آتے ہیں، وہ ترتیب بناتے ہیں مرکز کو آباد کرنے کی۔ تو تعلیم ہو رہی تھی، ہم قریب کارگزاری سنا رہے تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ کارگزاری سننے والے آ رہے ہیں، آپ تو تعلیم کے حلقے میں بیٹھے۔ تو ہم تعلیم کے حلقے میں بیٹھتے، ایک نوجوان، اس کی پوری داڑھی بھی نہیں تھی، بشرہ داڑھی نہیں تھی، بشرہ لباس نہیں تھا، لیکن وہ یہاں پر آیا ہوا تھا اس خدمت میں،
اور محنت کو سیکھنے کے لیے، محنت کو سمجھنے کے لیے، محنت کے اندر لگنے کے لیے. تو فضائل نماز میں سے وہ نماز کی حدیث پڑھ رہا تھا، وہ جو بڑی حدیث ہے، نماز پڑھنے پر 5 قسم کے انعامات ملیں گے اور نماز نہ پڑھنے میں 15 قسم کے عذاب ہوں گے. 5 دنیا میں، 5 موت کے بعد، 5 قبر میں. آپ یقین مانیے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے فضائل سے وہ آگے بڑھا کہ نماز چھوڑ کر جو 15 قسم کا عذاب ملے گا، اس نے ایک عذاب پڑھا، دوسرے پر چلا، ایسا اس کی کیفیت بدلنا شروع ہوگی، اس کی آواز گم ہونا شروع ہوگی، آواز پتلی ہونا شروع ہوگی، آنکھوں میں سے آنسو بہنا شروع ہوگی، حتیٰ کہ وہ حدیث پوری نہیں کر سکا. پھر ٹھہرا، ہچکیاں لی، آنسو صاف کیے، پھر دوبارہ پڑھنے کی کوشش کی، پھر 2 لفظ 3 لفظ نہیں پڑھ سکا، حتیٰ کہ آخر میں جو ساتھ بیٹھنے والے پرانے ان کے امیر صاحب تھے، تھوڑا سا اس کے دلاسا دے کر اس کو تھوڑا اس سے کتاب لے لی. یہ ایک ماحول ہے جہاں پر نمازوں کی فکر لگ جاتی ہے. میری نماز کی کیا کیفیت ہے، میری نماز کا کیا حال ہے، نماز پڑھنے پر کیا ملے گا، نماز چھوڑنے پر کیا ملے گا، میری تکبیر فوت ہو جائے گی تو مجھے کیا نقصان ہوگا. اور پھر انسان کو اس بات کی فکر لگ جاتی ہے، میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ساری دنیا جہاں ناراض ہوتی ہے ہو جائے، اس بات کی فکر لگ جاتی ہے. پھر وہ دیکھتا ہے کہ اللہ راضی کیسے ہوں گے، حلال حرام، جائز ناجائز، پاکی ناپاکی کی تمیز میں لگ جاتا ہے. علماء سے مسائل پوچھ کر. آپ نے دیکھے ہوں گے کئی لوگ روزہ لگا کر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھتے ہیں، امیر صاحب یہ بات کیسی ہے، امیر صاحب یہ، اگرچہ مسجد کا امیر لازمی نہیں ہوتا، اکثر وہ عالم ہی ہو. اس مبارک محنت کی وجہ سے عوام کا رخ علماء کی طرف ہو رہا ہے. مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تشریف لائے راولپنڈی کے اندر. ہم طلباء سے مذاکرہ فرمایا اور مذاکرے میں کہنے لگے اللہ جزائے خیر دے تبلیغ والوں کو، انہوں نے ہمارے مدارس بھر دیے، انہوں نے ہمارے مدارس بھر دیے. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی بہت بڑی شخصیات میں سے اور مجدد ملت ان کو کہا جاتا ہے کہ دین کو اللہ نے ان کی وجہ سے دوبارہ ایک قوت عطا فرمائی. وہ فرماتے تھے کہ مولوی الیاس نے دین کی یاس کو آس میں بدل دیا. ہم تو مایوس ہو چکے تھے، اب دوبارہ دین کی بہاریں نہ دیکھ سکیں گے، لیکن مولوی الیاس کی اس محنت نے دوبارہ دین کی بہاریں ہمیں دکھانا شروع کر دی. میوات کا علاقہ جو پکے دین سے دور قسم کے لوگ تھے، نمازوں سے دور، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کی محنت کی وجہ سے، حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ میرے چچا جان کی محنت کی وجہ سے لاکھوں لوگ نمازی بنے، ہزاروں حافظ بنے، ہزاروں حاجی بنے، اور وہ میوات کا خطہ دین کو سینے سے لگا کر دین کی محنت میں لگ چکا ہے اور پوری دنیا میں جماعتیں بن کر جا رہی ہیں. پھر انسان کو اپنی دین کی فکر لگ جاتی ہے، پوچھ کر مسائل چلتا ہے علماء کی رہبری میں. اور ایک دفعہ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ میں بیان فرما رہے تھے، علماء کے اندر بیان تھا، فرمانے لگے کہ ہاں سب سے پہلے یہ بتاؤ اس مجمع میں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ علماء کھڑے ہو جائیں جن کی بنیاد مدرسے میں آنے کی بنیاد تبلیغ کا کام بنا. تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے، سارے علماء کھڑے ہو گئے، جتنا بھی بنتا الا ماشاء اللہ، چند گنتی کے چند لوگ، کسی کے بھائی کا، کسی کے والد کا، کسی کے چچا کا، کسی کے ماموں کا، کسی کے تایا کا، کس کا وقت لگا اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو، بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو مدرسوں میں داخل کیا. اس محنت کی بنیاد ہے. پھر انسان کو اس بات کی فکر لگ جاتی ہے کہ علم زندہ ہو جائے زندگیوں میں، اور پھر اللہ کی ذات کا استحضار، اللہ کی ذات کا یقین پیدا ہو، اللہ کی ذات کا قرب مل جائے. یہ جتنی خانقاہیں، آپ کو خانقاہوں میں بھی اکثر مجمع تبلیغ والا ملے گا. اپنی اصلاح کی فکر لگ جاتی ہے، اپنی تربیت کی فکر لگ جاتی ہے، میرے نفس کی شرارتوں سے بچ جاؤں، میرے نفس کی مکاریوں سے بچ جاؤں. ایمان کی فکر لگ جاتی ہے میرے بھائی. جیسا کہ آپ علیہ السلام کی محنت میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، سب چیزیں شامل ہیں. علم کی محنت، تزکیہ کی محنت، دعوت کی محنت. اس لیے اس محنت کو الحسنات کہا جاتا ہے. کرگستان کے ایک عالم راولپنڈی 1 سال پڑھنے کے لیے کسی مجبوری سے آئے. پہلے رائمنڈ پڑھ رہے تھے لیکن 1 سال ان کی تشکیل ہوئی راولپنڈی. ایک دفعہ مشورہ کر رہے تھے، ہمارے مشورے میں آ کر بیٹھے اور مشورے میں آ کر تھوڑی بہت ترغیبی بات ان کو دی کہ آپ بات کریں. وہ کہنے لگے جب حاجی عبدالوہاب صاحب بیان فرما رہے تھے تو دعوت کی محنت کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک مثال دی کہ دعوت کی محنت ام الحسنات ہے، تمام نیکیوں کی ماں ہے. کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں سب اس محنت کی وجہ سے وجود میں آئیں گی، ساری خیریں اس محنت کی وجہ سے وجود میں آئیں گی. پھر فرمایا
کہ پرانے زمانوں کے اندر، پرانے وقتوں میں، آج کل تو وہ دربے بنا دیے جاتے ہیں، مضبوط جو ہے وہ دربے بن جاتے ہیں یہ چوزوں کو اور مرغیوں کو رکھنے کے لیے، مرغوں کو رکھنے کے لیے. پہلے لوگ جو چھاپا سا بناتے تھے، چھپڑی سی بناتے تھے، وہ لمبی لمبی تاریں ہوتی اور لکڑیاں ہوتی تھیں، مضبوط لچکدار لکڑیاں، اس سے بناتے تھے. تو جب وہ مرغی کے چوزے بند کرنے کا وقت آتا تھا، سب سے پہلے سارے لوگ کیا کرتے تھے؟ مرغی کو پکڑ لیتے تھے، مرغی کو دربے میں اس میں ڈالتے تھے، اس چھاپے میں چنگیر میں ڈالتے تھے، تو بچے خود بخود اس کے دائیں میں جمع ہو جاتے تھے. مرغی کی آواز لگاتی، سارے اس کے قریب ہو جاتے تھے، تو ہلکا سا دربہ وہ چھاپا سا اٹھاتے تھے، ساری کے سارے چوزے اس کے پاس جمع ہو جاتے. یہ آسان طریقہ ہوتا تھا ماں کے ساتھ بچوں کو جوڑنے کا، جمع کرنے کا. اگر ایک چوزے کو پکڑا جائے، دو کو پکڑا جائے، تیسرے کو ڈالنے کے لیے اس کو اٹھایا جائے تو دو چوزے بھاگ جاتے ہیں، چار رکھے جائیں پانچا نکل جاتا ہے. تو اس سے فرمایا کہ تبلیغ کی مبارک محنت کی الحسنات ہے. جو دعوت والی کام کو پکڑ لے گا، اللہ ساری حسنات کو اس کے اندر جمع فرمائیں گے. تقویٰ، توکل، طہارت، ساری چیز اس کے اندر آئیں گی. اللہ کا قرب، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، ساری صفات اس کے اندر آئیں گی. ذاکر بنے گا، عابد بنے گا، نمازی بنے گا، حاجی بنے گا. ایک آدمی پر محنت ہوئی، محنت کرنے کے بعد اس تھوڑی بہت بعد اس کو مسجد کے ماحول میں لایا گیا. مسجد میں ماحول میں لانے کے بعد اس کو اپنے ایمان کی فکر لگی. تو جو عالم یہ واقعہ سنا رہے تھے کہنے لگے، جب اس کو اپنے ایمان کی فکر لگی تو تھا وہ سے لگے کر رئیس اور بڑا چودھری وڈیرا تھا، اس نے غالباً 20 یا 25 سال کی زکوٰۃ کی قضا ادا کی. جب ایمان کی فکر لگتی ہے پھر احکامات زندہ ہوں گے، ہر طرف سے ہر صفات اس کے اندر آئیں گی. پھر انسان اپنے اخلاق کو بنانے کی محنت کرے گا، میرے اخلاق عمدہ سے عمدہ ہو جائے گا. آپ علیہ السلام والے مبارک اخلاق کو سیکھنے کی کوشش کرے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اور یہ فرمایا جس کا مفہوم ہے تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں محمد اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. آپ علیہ السلام کے حجرے اور مسجد نبوی کی دیوار ایک ہی تھی. آپ علیہ السلام کبھی بار عائشہ سے فرماتے تھے اے عائشہ تمہیں تیر اندازی دکھاؤں. صحابہ مسجد نبوی کے سین کے اندر مشق کرتے تھے، تیر اندازی کی اور تلواروں کی، نیزہ بازی کی مشق ہوتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے ہوتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا عمر میں چھوٹی تھی، آپ علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہو جاتی اور آپ علیہ السلام کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھ لیتی. اللہ کے نبی، دو جہاں کے سردار، صاحب الوحی، انبیاء اور رسولوں کے سردار، امام الانبیاء، اور گھر کا معاملہ کیسا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی جب تک میں تھک کر نیچے نہ ہوتی اللہ کے نبی کبھی مجھے نہیں کہتے عائشہ میں تھک چکا ہوں بس کر دو. اور گھر کا زندگی بتائی، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے اے عائشہ تم نے پانی کہاں سے پیا ہے؟ اس جگہ کو ہاتھ لیتے اور اس جگہ ہونٹ اپنے رکھتے جہاں عائشہ کے ہونٹ ہوتے. ایک صحابی ہے عرض کیا اللہ کے نبی سب سے زیادہ آپ کو کون پسند ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ. بڑے مجمع میں بتایا، محبت کا اظہار کیا. علماء نے لکھا ہے مجمع کے اندر محبت کا اظہار یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. یہ گھر کی کوئی غیرت میں شامل نہیں ہے. آج غیرت کے نام پر دین کے جنازے گھروں سے نکالے جاتے ہیں، غیرت کے نام پر دین کے جنازے گھروں سے نکالے جاتے ہیں. ایک عالم میرے کہنے لگے کہ جب میرے پاس ایک آدمی ہے مجھے کہنے لگا جب میں گھر میں جاتا ہوں میرے بیوی بچے سہم جاتے ہیں. میں نے اس سے کہا تو انسان ہے جانور ہے؟ انسان تو جب گھر میں جاتا ہے تو بیوی بچے قریب آ جاتے ہیں. انسان کے اندر الفت ہے، الفت، پیار، محبت. آپ علیہ السلام کو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی جی آپ ہمارے بہت بڑی رحمت کے سے نرم دل بن چکے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا اگر آپ سخت زبان ہوتے، غلیظ القلب سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ یہ صحابہ جو آپ پر جان نثار کرنے والے کب کے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے، آپ کے پاس بھی نہ ہوتے. یہ زبان کی نرمی، یہ دل کی نرمی، یہ انسان کو انسان کے قریب کرتی ہے. تو اچھے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ملتا ہے اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق. اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی کیجیے. اللہ کے نبی دو جہاں کے سردار امت کی تعلیم کے لیے اخلاق کی دعا مار رہے ہیں. حالانکہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں؟ خلقہ القرآن. آپ علیہ السلام کے اخلاق تو قرآن ہے. عائشہ سے پوچھا گیا آپ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بتائیے. فرمایا قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے. کہا اللہ کے نبی کے اخلاق تو سارا قرآن ہے. بھائی اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. بد اخلاقی سے بے دینی پھیلے گی، اچھے اخلاق سے دین پھیلے گا. علماء نے لکھا ہے کہ فتح مکہ تلوار اور تیر کی بنیاد پر نہیں ہوئی، فتح مکہ حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق کی بنیاد پر ہوئی ہے. آپ علیہ السلام کے اخلاق کی بنیاد پر. ہندا جیسی سخت عورت
آپ علیہ السلام اور صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے. اور پھر میرے بھائی انسان کو اپنے دین کی یہ فکر لگتی ہے میرا عمل کوئی ضائع نہ ہو جائے. عمل کا ضائع ہونا کیا ہے؟ جس عمل میں اخلاص نہ وہ عمل اللہ کے یہاں برباد ہے. نہ اس میں دنیا میں اجر و ثواب ہے، نہ اس کا آخرت میں کوئی اجر و ثواب ہے. حدیث میں آتا ہے جہنم کے اندر ایک وادی ہے جو ریاکار کاریوں کے لیے ہے. ریاکاریوں کے لیے اللہ کے یہاں بڑا سخت عذاب ہے. اللہ نے قرآن کے اندر اس بات کو کئی جگہ بیان فرمایا ہے. اللہ پاک ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، ہر گناہ کو معاف کریں گے. زانی کے زنا کو، شرابی کے شراب کو، ہر گناہ کو معاف کریں گے، لیکن مشرک کے شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے. اور شرک علماء نے قسمیں لکھی ہیں، ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی. کھلے عام شرک کرنا وہ اللہ کو نہیں مانتا، یہ اللہ کی صفات میں شرک کرنا. ایک ہے اندر اندر کا شرک، یہ ریاکاری شرک خفی میں آتی ہے. کوئی دیکھ رہا تو نماز بڑھ گئی، کوئی دیکھ رہا تو بات کرنے کا انداز بدل گیا، کوئی دیکھ رہا ہے تو نیت بدل گئی. ہر عمل کے اندر اخلاص کی فکر میں لگ جانا، یہ اللہ کے راستے میں محنت سے پیدا ہو جاتا ہے انسان. پھر انسان مخلص بن جاتا ہے اور مخلص لوگوں کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں. اس لیے آپ علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے چہروں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں. چہرہ کتنا خوبصورت ہے، مال کتنا زیادہ ہے، اللہ پاک تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. اعمال کی اخلاص کی وجہ سے اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں. اخلاص والوں کی دعائیں یہ پوری انسانی کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. اخلاص والوں کے اللہ کی اتنی قدر ہے، اتنی قدر و قیمت ہے. میرے بھائیوں، تبلیغ کا ایک مبارک کام اللہ پاک نے اس امت کو دیا ہے. دیکھو بھائی، یہ تبلیغ کا کام ثواب کا کام نہیں ہے. مطلب کہنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ ثواب نہیں ہے، اس میں ثواب بہت ہے. ثواب تو اتنا ہے کہ اگر ہم شمار کرنا چاہیں ہم شمار نہیں کر سکتے. ہم شمار نہیں کر سکتے. مفتی ظفر علی خان صاحب کے پاس کسی نے کہا جی یہ تبلیغ والے 49 کروڑ کے تیرے ایک نماز، ایک ذکر، یہ تلاوت، یہ کرو. کہا یہ تو سادے ہیں، سیدھے سادے بھولے والے ہیں، یہ تو کم بتاتے ہیں. تبلیغ کے ہر قدم پر تو اللہ کی ذات براہ راست خود ملتی ہے. یقین مانیں، حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ میں ملتا ہے کہ تبلیغ کے پہلے قدم پر اللہ پاک بخشش اور بخشش کے فیصلے فرمائیں گے. ہم تو اس کام سے اللہ کے ہاں جنت کے اونچے اونچے فیصلوں کے فیصلے فرمانا چاہتے ہیں، جنت کے اونچے اونچے درجوں کے فیصلے فرمانا چاہتے ہیں، اور اپنی اور ساری امت کی ہدایت کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں. حاجی صاحب سے کئی دفعہ یہ بات سننے کو بڑے فرماتے ہیں، سننے کو ملی. فرماتے اگر ہم ہندوستان اور پاکستان کی ہدایت کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم کب سے اللہ سے فیصلے کروا چکے ہوتے. ہم نے تو اس محنت سے سارے عالم کے انسانوں پر ہاتھ ڈالا ہے کہ سارے عالم کے انسانوں کی زندگیاں بدل جائیں، سارے عالم کے انسان جہنم سے بلکہ جنت میں جانے والے بن جائیں. اور یہی حضور پاک علیہ السلام کا غم، قرن، فکر اور درد ہے. میرے بھائی، اصل علماء نے حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت کی 3 قسمیں لکھی ہیں. ایک ہے صورت کی اطاعت، صورت کا اتباع. آپ علیہ السلام کا جیسے صورت ہے، چہرہ ہے، ویسے ہمارا چہرہ بن جائے. جیسے آپ علیہ السلام کی لباس ہے ویسا ہمارا لباس ہے. صورتاً آپ علیہ السلام کا اتباع کرنا اور سیرتاً آپ علیہ السلام کا اتباع کرنا. آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت کرنا. اخلاق، معاملات، معاشرت، معاشیت، سارے کاموں کے اندر آپ علیہ السلام کا اتباع کرنا. اور تیسرا علماء نے لکھا ہے سریرت، یعنی آپ علیہ السلام جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے اس میں آپ علیہ السلام کا اتباع کرنا. یہ سریرت کا اتباع اس امت کو خاص طور پر اللہ نے دیا ہے. اس سے پہلے امتوں کو یہ نبیوں کی مقصد کے اتباع نہیں ملا ہے. یہ امت آپ علیہ السلام کی نائب ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا مفہوم ہے میری بعثت دوہری بعثت ہے. اللہ نے میرے ساتھ میری امت کو مبعوث فرمایا ہے. میرے بھائی، یہ تبلیغ کا کام ذمہ داری کا کام ہے. اگر تبلیغ کا کام چھوڑ دیں گے دین مسلمانوں کی زندگی میں جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، مٹنا شروع ہو جائے گا اور غیر اسلام مسلمانوں کا اسلام میں داخلہ بند ہو جائے گا. راولپنڈی کے اندر ایک عالم ہے، وہ فرما رہے تھے ہمارا بیرون ملک سفر ہوا مصر ایجپٹ کے اندر. وہاں پر ہم گئے تو جماعت میں 2 عالم بھی تھے اور باقی عمومی جماعت کے ساتھی بھی تھے. تو کہنے لگے وہاں پر ہم ایک بہت بڑا اسلامک ادارہ ہے، یونیورسٹی ہے جامعہ الازہر، اور 400-500 سال قدیمی ہے. وہاں کے ہم علماء اور مشائخ سے ملنے کے لیے گئے. اپنی کارگزاری سنا رہے. کہنے لگے وہاں پر ہم ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے ہم سے تعارف اسلام کا ہوئی، پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو. ہم نے کہا ہم اس طرح پاکستان سے ہیں، ہم علماء ہیں، آپ لوگوں کی زیارت کے لیے آئے. پاکستان سے آپ لوگ کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم تبلیغ کے لیے آئے. تو وہ علماء نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تبلیغ تو کافروں کے لیے ہے. پرانی باتوں نے سنائی کہ تم لوگ مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کیوں آئے ہو؟ الحمدللہ یہ تو ہمارا علماء کا علاقہ ہے، علماء کا شہر ہے، 100% مسلمانی ریاست ہے، مسلمان ہے یہاں پر. تبلیغ مسلمانوں کے لیے تو نہیں ہے. وہ مولوی صاحب آگے خاموش ہو گئے.
کیونکہ تبلیغ کے اندر جو ہے تقابل بھی نہیں ہے، مناظرہ بھی نہیں ہے اور جواب دہ بھی نہیں ہے، بس برداشت کرنا، جو بات سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، آگے سے بحث مباحثہ تبلیغ کے اندر نہیں ہے۔ خیر وہ خاموش ہو گئے، پھر وہ تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ چلو تبلیغ کو کام جو تم کرنے آئے وہ تمہارا اپنا کام ہے، لیکن تم ہو تو ہمارے مسلمان بھائی ہو۔ پھر ایک حدیث پڑھی، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کا مفہوم ہے وہ اپنے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تم ہمارے مہمان ہو، اتنے دور سے آئے ہو، مسلمان ہو، اور تمہارا ہم کچھ اکرام کرتے ہیں۔ عرب لوگوں کی گھٹی کے اندر مہمان نوازی ہے، تو عرب کی اولادوں میں سے ہیں۔ تو ایک جگہ ٹھیے پر بیٹھے، ایک جگہ کھانے پینے کی جگہ تھی، ایک پوائنٹ تھا، وہاں پر بیٹھے ہوئے کھانا پینا کچھ اور چل رہا تھا، تو سامنے ایک بہت بڑا جو ہے وہ پارک تھا، گارڈن تھا، سیر سپاٹے کی جگہ تھی، وہاں پر عورتیں بھی مرد بھی۔ ایک آدمی اتنے سے گزرا، وہ شیخ کہنے لگا، مصر کا شیخ کہنے لگا اس پاکستانی مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب یہ جو آدمی آ رہا ہے میں اس کو جانتا ہوں، یہ غیر مسلم ہے، آپ اس کو تبلیغ کرو، اس کو اسلام کی دعوت دو۔ پاکستانی مولوی صاحب نے کہنے لگا، وہ فرمان کہنے لگے، میں نے ان سے کہا، شیخ سے کہا، شیخ میرے پاس اتنا مضبوط علم نہیں ہے، وہ کوئی آگے سے اعتراض کرے گا، کوئی آگے سے بات کرے گا، کوئی اور الٹی سیدھی کوئی بات کرے گا، مناظرہ کرے گا، میرے پاس ہم کمزور سے علماء ہیں، ہمارے پاس اتنا مضبوط علم نہیں۔ وہ عرب شیخ کہنے لگا، ڈرو نہیں، ہمارے پاس قرآن حدیث کا علم ہے، ہمارے پاس ہم جواب دیں گے، تم بات کرو۔ پاکستانی مولوی صاحب کہنے لگا ٹھیک ہے، اس نے جب یہ بات کی میں نے اس سے بات کرنا شروع کر دی، اس کے پاس کے اسے حال حوال دریافت کیا، نام شام پوچھا، اس سے پوچھا تمہارا دین کیا ہے، وہ کہنے لگا میرا کوئی دین نہیں ہے۔ پاکستانی مولوی صاحب کہنے لگے پھر تو اچھی بات ہے، تم اسلام قبول کر لو۔ اسلام کی چند خوبیاں اور فضائل بیان کی ہیں، ایک اللہ کے رسول، ایک کتاب، یہ ساری باتیں پر موٹے موٹے فضائل۔ وہ بات سنتا رہا، تھوڑی دیر بعد اس نے پھر کہا، اب میری کچھ بات اگر میں آپ سے کرنا چاہوں، میں کہا ٹھیک ہے آپ بولو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا کہ آپ مجھے، میں نے آپ کی جو معزز کتاب ہے، ہولی بک ہے قرآن، میں نے اس کو پڑھا ہے، میں نے اس کی اسٹڈی کی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے آپ کی جو بڑے بڑے صحابہ جن کو آپ کہتے ہیں، جو آپ کے نبی کے ساتھی تھے، ان کے دوست تھے، میں نے ان کی زندگی کو پڑھا ہے۔ میں نے بخاری مسلم سے کتابوں کے نام لیے، میں نے بڑی بڑی حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں۔ وہ اسلام جو قرآن اور آپ کی معزز کتاب اور حدیث کی کتابوں میں ہے، وہ اسلام مجھے آپ مسلمانوں کی زندگیوں میں نظر نہیں آ رہا۔ پھر اس نے اگلی بات کی، اس نے کہا وہ سامنے دیکھو پارک ہے، وہ کھیلنے کی جگہ ہے، وہاں پر وہ تمہارے مسلمان ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، وہ مسلمان عورتیں ہیں، وہ تمہارے مسلمان مرد ہیں، ان کا لباس، ان کے چہرے دیکھ لو، ان کی زندگی دیکھ لو۔ ہم جو کچھ اتار کے پھینکتے ہیں وہ لوگ اس کو پہنتے ہیں، ہم جو کچھ ان کو دیتے ہیں وہ اس کو لیتے ہیں۔ اگر تم مجھے اس اسلام کی دعوت دیتے ہو تو یہ اسلام مجھے قبول نہیں ہے۔ وہ پاکستانی مولوی صاحب اس شیخ سے کہنے لگے، شیخ عجیب جواب دو، تم نے کہا تھا کہ میں جواب دوں گا۔ وہ شیخ اپنی گربان کے اندر گردن کو جھکا کے کہنے لگا، الان کہ ابھی مجھے تبلیغ کی یہ کام سمجھ آئی، تبلیغ کی میں نے سمجھ آئی، واقعی ایک تبلیغ کا کام ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، یہ تبلیغ کا کام، یہ نام کی مسلمان کو کام مسلمان بنانے کی محنت ہے، اور اللہ کا شکر ہے جماعت بن اکبر سے 7 بر اعظم ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اب اس کام کو سیکھنے کے لیے ہمارے بڑوں نے ایک ترتیب رکھی ہے، انسان جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو فارغ کرے، دنیا فارغ نہیں کرے گی، ہمیں دنیا کو فارغ کرنا پڑے گا۔ یہ جنازے گھروں سے نکالے جاتے ہیں، یہ خود نہیں چاہتے نکلتے کہ ہمیں بس موت آ رہی ہے مرنا چاہتے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کو گھروں سے پکڑ پکڑ کر نکالا جاتا ہے۔ تو جس کے 4 ماہ لگے، 4 ماہ لگا کر اس کام کو سیکھنے کے لیے جلد ارادے فرمائیں، اور جن کے 4 ماہ لگ چکے وہ 7 ماہ درون بیرون کے ارادے فرمائیں۔ سب سے پہلے تو لگا 4 ماہ کے ارادے کریں، اللہ کے راستے میں نکل کر 4 ماہ لگا کر اس کام کو سیکھیں۔